السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لو وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لو وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ حمیرہ فاطمہ کا ناول بے شرم عشق، ایپیسوڈ نمبر 3۔ تم شاہ کی بیوی ہو؟ شائنہ کے لہجے کی چبھن شزا کو اپنے وجود میں گھلتی محسوس ہوئی۔ وہ ٹھہری صدا کی معصوم، بھائی اور ماں کے لاڈ میں رہنے والی، کہاں سمجھ سکتی تھی کسی کا کاٹ دار لہجہ۔ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ آج شزا شاہ کے ساتھ شائنہ کے گھر آئی تھی، شادی کا سارا سامان دینے، جو در حقیقت شائنہ کی ہی پسند سے تھا، پر رسماً طور پر خان کے گھر سے آنا تھا۔ خان بھی انہی کے ساتھ آیا تھا۔ وہ دونوں باہر تھے جبکہ شزا کو شائنہ کے والدہ نے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ شائنہ کی آر پار ہوتی نظروں سے پریشان ہو رہی تھی۔ تم گاؤں سے آئی ہو؟ اب کہ شائنہ کا لہجہ تھوڑا حقارت آمیز تھا۔ شائنہ کے انداز پر شزا کے ماتھے پر بل آئے۔ ہاں، اس میں تھوڑی معصومیت تھی، بچپنا بھی تھا، لیکن پھر بھی کوئی اسے حقیر نظر سے دیکھے یہ اسے ہرگز برداشت نہیں تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکی شائنہ کو غرور کس بات کا ہے، جبکہ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کا شمار مڈل کلاس سے بھی نیچے ہے۔ وہیں شزا بے شک گاؤں میں رہی تھی، مگر اس کا خاندان سرداروں کا تھا، اور جتنی دولت اور زمینیں ان کی تھی، شہر میں بھی وہ لوگ رئیسی ہوتے۔ جی، گاؤں میں ہماری بہت بڑی حویلی تھی اور بہت ساری زمینیں۔ یوں سمجھ لیجیے آدھے سے زیادہ گاؤں ہماری ہی زمینوں پر منحصر ہے، اسی لیے مجھے بند جگہوں میں گھٹن بھی ہوتی ہے۔ میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ جو کب سے اس کی جلی کٹی سن رہی تھی، آخر میں اسے اپنی اوقات سمجھاتے باہر چلی گئی۔ آپ ہی بہت بدتمیز ہیں، آپ خود تو محل میں رہتی ہیں، جو گاؤں کا سنا ہی رہی تھی، حد ہو گئی ہے آپ کی بھی۔ چھوٹی جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی، افسوس سے اپنی بہن کو کہتے وہ بھی باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے شائنہ بل کھاتی رہ گئی۔ کیا ہوا شاہ جان، یہاں آ گئی؟ شزا کو اپنے برابر میں بیٹھتا دیکھ شاہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ میں نے آپ کے ساتھ کبھی زبردستی کی ہے جو اب کروں گا؟ آپ کو جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں، بلکہ مجھے تو اچھا لگے گا آپ کو اپنے پاس دیکھ کر۔ وہ جو سوچ رہی تھی شاہ اسے اندر جانے کا بولے گا، اس کے جواب پر پرسکون ہو گئی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اسے شائنہ جیسے لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ شاہ جان اب جب سے گھر آئی ہیں پریشان ہیں؟ اسے پورا دن کھویا کھویا دیکھ رات کے پہر شاہ نے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ اسے یقین تھا پہلے سے ہی ہو نہ ہو شائنہ ہی کی کوئی بات ہوگی۔ اس کے پوچھنے پر شزا نے نرم نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اس کی پریشانی بھانپ لیتا تھا۔ شاہ، وہ جو خاندہ کی ہونے والی بیوی ہے، وہ اتنی عجیب کیوں ہے؟ شزا کے سوال پر شاہ چونکا، کیونکہ اس نے بھی شزا کو لوگوں پر تبصرے جھاڑتے نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً کوئی بات تو تھی جبھی وہ ایسے بولی۔ کس طرح سے عجیب؟ خیر محسوس انداز میں شزا کے نزدیک ہوتے شاہ نے کہا تو وہ پرسوچ نظروں سے شاہ کو دیکھنے لگی، گو کہ اب بولے یا نہیں، کیا پتہ شاہ کیا سوچے۔ بس وہ ایسی باتیں کر رہی تھی، آہستہ سے کہتے شزا نے ساری گفتگو گوش گزار کر دی، جس پر شاہ نے سر داں بھری، کیونکہ شائنہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، عجیب و غریب باتیں کرنے والی، پر وہ اپنے دوست کے آگے کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ چھوڑو اسے، ہماری بات کرتے ہیں۔ شزا نے شاہ کی مخمور آواز پر چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس شخص کو خود کے بہت نزدیک پایا، اور شاہ کی آنکھوں میں چھائی خماری کسی اوری جہان کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تقاضوں کو بھانپتے شزا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اب وہ اتنی بھی بچی نہ تھی کہ مقابل کی لو دیتی نظروں کو سمجھ نہ پاتی۔ شاہ کی مخمور نگاہیں اس کے حسین چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ ہواؤں میں سردی کی خنکی تھی، پر شزا کے چہرے پر پسینے کی بوندیں واضح تھیں۔ شاہ نے دلچسپ نگاہوں سے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کا ملاحظہ کیا جو اسے بہت ہی بھلے لگے۔ جانم سائیں، کیا تم جانتی ہو تمہارا شاہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ ان کی نظروں سے پریشان ہو کر شزا جو بھاگنے کو طول تھی جلدی سے کھڑی ہوئی، پر اس سے پہلے وہ بھاگ پاتی شاہ نے اس کے نازک ہاتھ کو جھٹکا دیا تو وہ کٹی پتنگ کی مانند اس کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ شاہ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر شزا کا دل مانو اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہواؤں کا گزر بسر بھی ناممکن کر دیا تھا شاہ نے۔ شزا نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے فاصلہ بنانے کی کوشش کی تو وہ جو دنیا جہاں سے بے خبر اس کی خوبصورتی نہارنے میں مصروف تھا، نفی میں سر ہلاتا اس کے نازک ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھ دیا۔
اور یہ کام اس نے محض ایک ہی ہاتھ سے کیا تھا۔ وہیں دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے گرد پسایا اور تھوڑا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ شاہ کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے شیزا کو اپنا وجود ان سانسوں میں جلتا محسوس ہوا تھا۔ پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ نکل بھی نہیں سکتی تھی، اور چہرے پر قربتوں کے بے شمار رنگ تھے جو شاہ کو بہکانے میں اپنا خاص کردار ادا کر رہے تھے۔ شاہ نے آہستہ سے اپنی داڑھی اس کی گردن پر رگڑی تو وہ ہونٹوں کا کنارہ دانتوں کے نیچے دبا گئی۔ اب کے نازک سراہی دار گردن پر جا بجا اسے اپنے لبوں کا لمس اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ رات کا پہر اور باہوں میں حلال وجود بہت کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا، اور آج شاید وہ واقعی ساری حدیں پار کرنے کا سوچ چکا تھا۔ گردن سے چہرہ نکالتے اب کہ وہ اس کے نازک پنکھڑی لبوں پر جھکا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتے آگے بڑھ رہی تھیں، اور ساتھ ہی شاہ کے جنون میں اضافہ ہو رہا تھا، اور معصوم جان اس کی شدتوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شیزا کو جب اپنی سانسیں مکمل طور پر رکتی محسوس ہوئیں تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو ہلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی، پر وہ تو جیسے ہر چیز سے بے خبر آج مکمل طور پر خود کو سیراب کر لینا چاہتا تھا۔ بس یہی سوچے بغیر کہ وہ صنف نازک اتنا جنون یا شدت برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ وہ تو بس اپنے سالوں کی دعا کو یوں خود کے قریب دیکھے ہر چیز سے بیگانہ ہو جانا چاہتا تھا۔ شاہ کو جب اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ نرمی سے ان لبوں کو آزادی دے چکا تھا، جبکہ جس پر اس کے ڈھائے ظلم کی داستان واضح تھی۔ شیزا کو جب لگا کہ اب وہ واقعی طور پر مرنے والی ہے، تب جا کر اسے تمغر نے آزادی بخشی تھی۔ آزادی ملنے پر اسی کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ دوبارہ شاہ کی طرف دیکھے، جبکہ شاہ سرشار سا ہوتا اس کی پیٹھ سے ہلا رہا تھا۔ کیا بات ہے شاہ جان، اتنے ہی میں ہار مان گئی؟ ابھی تو تم نے اپنے شاہ کا جنون دیکھنا ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگے دیکھ شاہ نے آہستہ سے اس کے کانوں میں مخمور بہکے لہجے میں سرگوشی کی، اور کان کی لو بائٹ پر ہلکی سی بائٹ کی تو وہ سسکی لیتی گھبراتے ہوئے شاہ کو دیکھنے لگی۔ شاہ کی بھٹکی نظر ایک بار پھر ان لبوں پر گئی تو دل نے پھر سے اکسایا تھا ان لبوں کا جام پینے کے لیے، پر اس کی حالت کے پیش نظر دل کی دھڑکنیں جو معمول سے تیز اس کی موجودگی میں گویا رقص کر رہی تھیں، اسے سلانا ہی بہتر سمجھا۔ تیار کرو خود کو شیزا، ولیمے کی رات میں یہ نازک مزاجی برداشت نہیں کروں گا۔ گویا اسے 4 دن کا وقت ملا تھا کہ وہ شاہ کے جنون کو برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کرے۔ شیزا نے اس کی بات پر اپنے دل کو بہت مشکل سے قابو کیا تھا، جو ایسا لگ رہا اب کہ تب ساری بیڑیاں توڑے باہر آ جائے گا۔ نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی اس نے، شرم کے باعث پلکیں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ شاہ جان مجھے دیکھو۔ شاہ کی بھاری گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی پر وہ گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، جسے دیکھ شاہ کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جس کا گلا گھونٹتا وہ دوبارہ سے سنجیدہ ہوا، کیونکہ اس کی جان نرمی سے باتیں مذاق میں لے لیتی تھی۔ وہ جانتا تھا مقابل لڑکی بھی بہت شوخ ہے، مگر صرف اپنوں کے سامنے۔ مگر کچھ دنوں پہلے حویلی میں جو کچھ ہوا وہ مجھا سی گئی تھی، اور جب سے یہاں آئے تھے شاہ کے اکیلے ہونے کی وجہ سے اس کی شوخیاں کہیں اڑن چھو ہو گئی تھیں۔ یہاں دیکھو دلبر سائیں۔ شاہ نے اس کی ٹھوڑی پر اپنی انگلیوں کو رکھا اور اس کا چہرہ اوپر کی طرف کیا تو ہیزل آنکھیں شرم و حیا کے باعث دوبارہ جھک گئیں۔ شاہ پلیز، وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ شاہ اس کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی بمشکل اس کی آواز سن پایا۔ شاہ جان پلیز، اسی کے انداز میں کہتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ شنگرفی لبوں کی تراش پھیلی تو آہستہ سے جھک کر اس کی شہرک پر اپنے ہونٹ سہلائے تھے، وہ اس کے دھڑکتے دل کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ تم جانتی ہو تم میری دعاؤں کا ثمر ہو، جسے بنایا ہی میرے لیا گیا ہے۔ تم سے مکمل ہوں میں، بس ایک بات یاد رکھنا، سدا مجھ سے وفادار رہنا، کیونکہ بے وفا اور مکار چہرے مجھے پسند نہیں۔ شاہ کی بات پر شیزا کے آنسو بہنے لگے تو وہ کچھ پریشان ہوا۔ رو کیوں رہی ہو شاہ جان؟ اپنے بھاری ہاتھ کی پور سے آنسو صاف کرتا وہ بے چینی سے بولا۔ آپ نے آخر میں ایسا کیوں کہا؟ اس کی بات پر شاہ کے لب مسکرائے۔ اس کی بیوی بہت معصوم اور شفاف تھی، وہ جانتا تھا، وہ تو بس اپنی سوچ ظاہر کر رہا تھا، پر اس پر شیزا کی ری ایکشن نے واضح کر دیا تھا
کہ یہ لڑکی دیکھنے میں نہیں بلکہ اس کا دل بھی نازک سا ہے۔ آہستہ سے اسے خود سے لگاتے وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگا جو اس کی ساری قربتوں کے لمحے بلائے آخر میں کی ایک تلخ بات پر اپنے قیمتی موتی ضائع کرنے بیٹھ گئی تھی۔ بس اب ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو نہیں بہنے چاہیے ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، شاہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ آپ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ وہ پھر سے روحانسی ہوئی تو وہ کہکا لگا گیا۔ اف شاہ جان، آپ کی معصومیت میری جان لے لے گی۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ان کے سرشاری سے کہے گئے الفاظ شیزا کا دل دہلا گئے تھے۔ ایسے مت بولیں پلیز، وہ ہلکا سا منمنائی۔ اوکے نہیں بولتا، اب تم اس پر بھی رونے نہ بیٹھ جانا۔ شاہ نے ہنستے ہوئے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے اس کا مذاق اڑایا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں نہیں بولتی آپ سے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا، میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ شاہ سے دور ہوتے ہوئے منہ پھلا کر بیٹھ گئی تو وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اف، کتنے رنگ تھے اس لڑکی کے، پر ہر رنگ خوبصورت اور شفاف۔ شاہ بیگم غصہ بھی ہوتی ہیں؟ آگے بڑھتے اس کے پھول جیسے وجود کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی سی خوشبو شاہ کو پھر سے بے بس کرنے کے زور پر تھی، پر وہ بھی مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور اپنی زبان پر قائم رہنے والا تھا۔ جب وقت دیا تھا تو مطلب دے دیا۔ بیگم لفظ پر شیزا کے گال پھر سے سرخ ہوئے تھے۔ میں ناراض ہوں آپ سے، شیزا نے جتایا جو کہ ایویں فری ہو رہا تھا۔ جلدی سے کہتے اس کا چھت پھاڑ کہکا بھی گونجا تھا۔ میں مناؤں اپنے انداز میں؟ شاہ نے اپنے نچلے ہونٹ کا کنارہ دانتوں میں دبائے ہنسی کنٹرول کرتے اس سے پیار سے پوچھا تو اس کی ناراضگی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں، جلدی سے کہتے وہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں ڈریسنگ میں بند ہوئی تھی، جبکہ اس کی سپیڈ دیکھ کر شاہ کا چھت پاڑ کہکا بلند ہوا اور اس کی آواز پر شیزا رونے والا منہ بنا گئی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو ہی کوس رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی ناراض ہونے کی۔ آج خان اور شائنہ کا نکاح تھا۔ خان کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہیں شائنہ کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ شاہ نے وائٹ کلر کا کلیوں والے فراک کے ساتھ چوڑی دار سفید کھسا پہنا تھا، سنہری بالوں کو جوڑے کی شکل دیکھ رکھی تھی، جبکہ چند آوارہ لٹیں زبردستی چہرے اور ہونٹوں کو چھونے کی گستاخی کر رہی تھیں۔ دوپٹے کو اچھے سے سر پر لے رکھا تھا۔ لائٹ سا میک اپ اس کے دعاشا حسن کو مزید مہکا گیا تھا، غرض کہ وہ حسن پری پیکر بنا کسی آرائش کے بھی ہتھیار سے لیس تھی۔ شاہ نے سفید کلوار قمیض اور اس پر شاہوں کے انداز میں گرے رنگ کا شال لے رکھا تھا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ بھی بھرپور مردانہ وجاہت لیے گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا، جو جانے کتنا وقت محض تیار ہونے میں لگا رہی تھی۔ سوری سائیں، دیر ہو گئی، وہ نیچے آتے پریشانی سے بولی، پر مسلسل شاہ کو خود کو تکا پا کر انگلیاں چٹکھاتے زمین کو دیکھنے لگی۔ اس کی ہمت نہ ہو سکی کہ شاہ کی لو دیتی نظروں کا سامنا کرے۔ وہیں دوسری طرف شاہ تو دنیا بھلائے سامنے کھڑی اپنی کل کائنات کو دیکھ رہا تھا، جس قدر حسین تھی کہ وہ مرتا کہ نہیں تکتا۔ موبائل کی رنگ ٹون نے اسے ہوش میں لا کر پھینکا تھا۔ سامنے فون پہ خان کالنگ شو ہو رہا تھا۔ دھیمی مسکراہٹ لیے شیزا کو گاڑی میں اشارہ کرتے وہ کال پک کر چکا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔ ارے اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ آ رہا ہوں نا، تھوڑی ٹھنڈ رکھ، زیادہ اتاولا ہو رہا ہے تو کر لینے کا۔ شاہ نے اسے جھڑکا۔ یار تو اب ایسے کرے گا؟ تو جانتا ہے میرے پاس تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ خان نے ہر بار کی طرح آخری ایموشنل بلیک میلنگ والا حربہ آزمایا تھا۔ شٹ اپ، آیا بڑا شوخا، آ رہا ہوں۔ فون پر اسے جھڑکتا وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ شاہ کی نظر گاہے بگاہے اس پریوں جیسا حسن رکھنے والی لڑکی پر اٹھ رہی تھی جو اس کی نظروں سے پزل ہوتی نہ جانے سڑک پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ ایسے مت دیکھے نا، وہ دھیرے سے منمنائی تو شاہ نے لبوں پر تبسم بکھیرا۔ شیزا کی پلکوں کا اٹھتا گرتا رقص شاہ کو ہوش سے مدہوشی کی طرف لے جا رہا تھا، پر وہ اس بات سے انجان، اس کے جذبات بھڑکائے، اس کی نظروں سے پریشان، خود کو چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیسے نہ دیکھوں؟ بھاری آنچ دیتا لہجہ شیزا کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کی گھبراہٹ کم کرنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس کے وجود کی لرزش ڈرائیونگ کرتا وہ شخص بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کیے، اسے مزید پریشان نہ کرنے کا ارادہ ترک کیے اب اس نے پوری توجہ گاڑی کو دی تھی۔ سائیں، یہ لے جائیں۔
سائم شاہ جو بالکنی میں موجود کرسی پر بیٹھا خلاؤں کا مسافر بنا ہوا تھا، ایک باریک نسوانی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سامنے ہی انگوری رنگ کی فراک چوڑی دار اور اس پر دوپٹے کو اچھے سے سر پر لیے کھڑی تھی۔ بنا میک اپ سادہ سے حلیے میں بھی وہ قیامت تھی۔ کوئی غرض نہیں، اس شاہ حویلی کی ساری لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ اسے نظریں جھکائے کھڑا دیکھ سرد سانس لیتا رہ گیا۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے آہستہ سے اس کا مومی دودھیائی ہاتھ پکڑے اسے کرسی کے قریب کیے پاس بٹھایا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سائیں کے دل، بھاری گمبھیر لہجے میں کہتے وہ صنف نازک کے دل کو بری طرح دھڑکا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تاریک کپ کپی بھی سائم نے بخوبی محسوس کی تھی۔ شرمینہ، ایمانداری سے بتاؤ، کیا میں نے ناانصافی کی ہے تمہارے ساتھ؟ اس کی بات پر شرمینہ نے نظریں اٹھائے حیرت سے اسے دیکھا اور سائم کو تو ان پلکوں کی باڑ تلے بھورے نینوں میں اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ بے ساختہ سائم کی پکڑ اس کے نازک سفید کلائیوں پر سخت ہوئی تھی۔ سائیں اب تو بہت اچھے ہیں۔ شرمینہ کی پرورش بھی اسی حویلی میں ہوئی تھی اور شاہ حویلی کی باقی لڑکیوں کی طرح اسے بھی خدمت گزاری ہی سکھائی گئی تھی، جہاں مرد کی حاکمیت ہوتی ہے۔ پر یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا اس رب کی عنایت جو اسے سائم جیسا نرم دل انسان ملا، ورنہ یہاں کے مردوں کی پست سوچ سے بھی وہ واقف تھی۔ اس سے اصل حیرانی تو تب ہوئی تھی جب سائم نے شادی کی پہلی رات اسے بہت پیار سے کہا تھا کہ جو اس کے دل میں وہ آرام سے سائم کو بتا دے۔ جب پہلی بار اپنا حق لیتے اس نے اجازت مانگی تھی۔ اپنے ہر عمل سے سائم شاہ نے خود کو واقعی مرد ثابت کیا تھا جو اپنی بیوی کو عزت دیتا ہو، اس کی بات کا مان رکھے۔ اب تو عالم یہ تھا کہ سائم شاہ شرمینہ کے دل میں کیا اس کی رگ رگ میں بس گیا تھا۔ پر قسم کے ستم ظرفی تب ہوئی جب شادی کے 3 سال بعد بھی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شرمینہ کی عمر شادی کے وقت 17 سال تھی، جبکہ سائم اس سے عمر میں 10 سال بڑا اور میچور تھا۔ اولاد نہ ہونے پر وحید شاہ اسے کافی وقت سے پریشرائز کر رہے تھے کہ وہ دوسری شادی کر لے کیونکہ انہیں اپنا وارث چاہیے تھا۔ پر شرمینہ کو اس وقت صحیح معنوں میں اپنا آپ بڑا محسوس ہوا جب اس نے گھر میں اعلانیہ طور پر کہا تھا کہ اگر اولاد نصیب میں ہوئی تو شرمینہ سے ہی ہوگی، پر وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ تب سے اب تک وہ شکر گزار ہی تو تھی اس شخص کی، بھلا اس شخص سے اسے کیسے شکایت ہو سکتی تھی جو مکمل ہوتے ہوئے بھی ایک نامکمل رشتے میں رہ رہا تھا۔ کیا تمہیں اعتبار نہیں ہے میرے پیار پر؟ کچھ وقفے کے بعد اس نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں سائیں، ایسا نہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ شرمینہ اب رونے کو ہو گئی تھی۔ اسے خوف سا آیا کہ کہیں اس نے اپنے جان سے عزیز شوہر کو ناراض تو نہیں کر دیا تھا۔ شرمینہ، کیوں ڈرتی ہو اتنا مجھ سے؟ اتنے پیار سے بات کرتا ہوں تم سے۔ مجھ سے کیا، تم تو سب سے ڈرتی ہو۔ کیوں بھابھیوں کی باتیں سنتی ہو شرمینہ؟ گہری سانس بھرتا اپنا سوال پوچھے وہ اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے سائیں، آخر میں بات کرتے اس کا لہجہ ہلکا سا کپ کپایا۔ کیوں ڈر لگتا ہے سائیں کے دل کو؟ اس کا ہاتھ اپنے بھاری ہاتھوں میں بھرے پیار سے پوچھا۔ سائیں، وہ ہلکا سا سسکی تو اس کی حالت سمجھتے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اتنے دنوں سے شرزا اور ملکوں کی لڑائی میں وہ مکمل طور پر اس نازک جان کو فراموش کر چکا تھا جو اب کسی ہمدم کا سہارا پاتے ہی سسک سسک کر رو دی تھی۔ یقیناً کوئی بات تھی، ورنہ وہ ایسے کبھی بیہیو نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے وہ اس کے چپ ہونے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے پوچھنا اسے دوبارہ رلانے کے مترادف تھا۔ وہ اسے اپنے حصار میں کمرے میں لا چکا تھا۔ آہستہ سے خود سے جدا کرتے اس کے آنسو صاف کر کے پوچھا۔ رونے کی وجہ سے اس کے گال سرخ ہو گئے تھے، بھورے سرخی مائل حسن کا عجب منظر پیش ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، اب جانم سائیں باتیں بھی چھپانے لگی ہے مجھ سے؟ اس کی بات پر وہ سر اٹھائے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے سائیں، آپ دوسری شادی کر لیں۔ شرمینہ نے جس کرب سے کہا تھا، سائم اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ سائم کے ہاتھوں کی گرفت اس کے بازوؤں میں سخت ہوئی تھی۔ شرمینہ نے جس کرب سے کہا تھا وہیں اس کا لہجہ پتھر کو مات دے جاتا۔ آنکھوں میں سرخی تھی۔ شرمینہ اندر سے کانپ گئی تھی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ بہت ہی غلط بات کر چکی ہے۔ سائیں، کب کپاتے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا، پھر اس کی سسکیاں جو مقابل کو مزید غصہ دلا گئی تھیں۔ وہ تیش میں کھڑا ہوتے اسے جھٹک چکا تھا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح بیڈ پر گری تھی۔ سائم نے جھٹکے سے جھکتے اس کے منہ پر اپنے بھاری ہاتھ میں دبوچا اور لبوں کو جکڑا۔
شرمینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ شرمینہ کو حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ گال سرخ کندھاری ہوئے، ایسے جیسے سارا خون نچوڑ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ وہ مکمل طور پر اس کی سانسوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ جب سانسوں کی رفت مکمل طور پر ختم ہونے کے در پر تھی، تب شرمینہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر دور جھکیلنا چاہا، پر وہ نازک جان کہاں اس پہاڑ جیسے مرد کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ خون کا ذائقہ محسوس کیے وہ پیچھے ہوا، جو بھوری نم آنکھوں میں شکوہ لیے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ہونٹوں کو رگڑا، جس پر اس کی سسکی نکلی۔ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اس نے سسکتے سسکتے کہا، تو سائم نے تھوڑی سی اس کا چہرہ پکڑے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کافی دیر تو وہ خاموش رہا، پر جب بولا تو اس کی روح فنا کر گیا تھا۔ اس سے کئی زیادہ تکلیف تم مجھے اپنے لفظوں سے دے چکی ہو۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ میں آپ کے لیے ہی کہہ رہی تھی، کیا فائدہ مجھ جیسی بیوی کا جو آپ کی نسل تک آگے نہیں بڑھا سکتی۔ وہ درد سے چیخی، تھکی تو گئی تھی لوگوں کی باتیں سن سن کر۔ وہ اپنی جگہ حیران تھا، کیونکہ اسے یاد نہیں پڑتا تھا اس نے شرمینہ سے کبھی کہا ہو ایسی بات، پر وہ تو نہ جانے دل میں کیا کیا باتیں لیے بیٹھی تھی۔ در حقیقت تو بھابیاں اس سے جلتی تھیں۔ سائم کی نرم مزاجی گھر میں کسی سے چھپی نہیں تھی۔ جب تک وہ گھر میں ہوتا، کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی شرمینہ سے تیز آواز میں بات بھی کرے، اور اپنی بڑھاس و شرمینہ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دے کر نکالتی تھی۔ شرمینہ، اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیے بہت پیار سے کہا۔ وہ بچوں جیسی ذہنیت اور نہایت حساس تھی، اور سائم جانتا تھا اسے پیار سے ہی سنبھالا جا سکتا ہے۔ غصہ کر کے وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم میری زندگی میں آئی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ اس دل نے شدت سے تمہیں چاہا ہے۔ اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ رب کے معلومات ہے جان معاش کی۔ اس پر بھروسہ رکھو، کیوں اتنی نا امید ہو رہی ہو؟ اگر تمہیں سوتن کا ڈر ہے تو نکال دو اپنے دل سے، کیونکہ تمہارے سائیں کے دل میں تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے سائیں کی زندگی میں بھی کسی عورت کی جگہ نہیں ہے۔ میری محبت، میرا سکون صرف تم ہو۔ اب کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی کچھ کہے تو تم اسے سنا کر آؤ گی۔ اتنا یقین ہے نا اپنی سائیں کی محبت پر؟ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ہاتھوں پر دباؤ بڑھایا، گویا جواب چاہتا ہو۔ چاشنی میں ڈوبا لہجہ، محبت سے بھرپور الفاظ اور ان جذبات کی شدت نے شرمینہ کو اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ دل سے جیسے گلے دھل گئے تھے۔ حسین چہرہ اس کی طرف اٹھاتے اس نے بچوں کی طرح زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا، جسے دیکھ سائم مسکراتا اسے باہوں میں قید کر گیا۔ سائیں کا سکون، بارز لہجے میں اس کی سرگوشی اور لو دیتی طلب گزار نظریں شرمینہ کو گھنی پلکوں کی جالر عارض پر گرانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی، سانسوں کے شور اور سائم کی سرگوشیوں کا راج تھا۔ شرمینہ کے سہمتے شرماتے وجود کو بہت ہی خوبصورتی سے وہ خود میں سمیٹ گیا تھا۔ اس نازک گڑیا کو اس نے کبھی ٹوٹنے دیا ہی کہاں تھا۔ اس کے ہر عمل میں نرمی، محبت کا بھرپور اظہار ہوتا تھا کہ شرمینہ کو اپنی قسمت پر رشک سا آنے لگتا تھا۔ ہوش میں ہو تم؟ کیا کہہ رہی ہو جانتی ہو؟ اشال کی بے معنی بات پر وہ غصے سے چیخے تھے۔ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ تصحیح کریں۔ محبت ہو گئی ہے آپ سے، آپ کا عشق پاگل کرنے لگا ہے مجھے۔ اظہار محبت کیوں گرا ہے پھر؟ وہ بھی اتنی ہی شدت سے چیخی تھی۔ اس کے لہجے، اس کا بدلہ بدلہ انداز، اس کی نظریں اب جا کر المیر وجدان خاندادہ نے محسوس کی تھیں۔ سمیر کی باتیں ان کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھیں۔ اس کا دیوانہ پن، جنون، پاگل پن اس کی آنکھوں میں واضح تھا، اور یہاں پہلی بار المیر وجدان خانزادہ کو آنے والے لمحات سے خطرہ محسوس ہوا تھا۔ یہ انکشاف اتنا حیرت انگیز تھا کہ جس لڑکی کو آج تک وہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے آئے ہیں، وہ یہاں کھڑے ان سے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ہوش میں ہو؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ احساس ہے تمہیں ذرا بھی؟ اشال کے لہجے کی بغاوت محسوس کیے المیر وجدان خانزادہ نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ وہ نرمی سے بات کر کے ہرگز بھی اس کی سوچ کو بڑھاوا نہیں دے سکتے تھے۔ اپنے نرم لہجے کا ناقابل یقین انجام وہ دیکھ چکے تھے۔ میں ہوش میں ہوں اور میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ میں نے بہت کوشش کی آپ کو بھلانے کی، پر آپ کا خیال کسی ناختم ہونے والے اثر کی طرح مجھ سے چمڑ گیا ہے۔ یہ میری محبت ہے، کوئی وقتی جذبہ نہیں ہے۔ بس ایک اور لفظ نہیں، بنا کسی بحث کے ابھی کے ابھی ہوٹل میں جاؤ۔
لہجہ برف کی مانند سرد تھا، آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، گردن اور ہاتھوں کی ابھرتی ہری رگیں واضح غصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ پر مقابل ڈھیٹی واقع ہوا تھا، اشال ابھی بھی ڈھٹائی کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہوں؟ جاؤ! اب کہ وہ غصے سے غرائے تھے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ محبت نہیں، یہ تو بہت معمولی سے احساس ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے آپ سے۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے سامنے کھڑے اتنا بڑا دعویٰ کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اسے دیکھتے رہے اور اس کے بعد استہزائیہ ہنسنے لگے۔ عشق جانتی ہو کیا ہے؟ نہیں جانتی، تبھی تو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ محبت کی معراج ہے عشق، اپنی ذات بھلا دینا ہے عشق، خود کو محبوب میں ڈھال لینا ہے عشق۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں انہیں سن رہی تھی جو خود کسی اور جہان میں تھے، پر اچانک ہی ان کا سکتہ ٹوٹا۔ میں یہ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں جو محض پرسنالٹی سے امپریس ہو کر مجھ سے عشق کا دعویٰ کرنے چلی آئی؟ اشال کا چہرہ خفت سے سرخ ہو رہا تھا، مقابل مسلسل اس کی محبت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی وہ کیسے انہیں یقین دلائے وہ کتنی بے بس ہو چکی تھی اس شخص کے سامنے۔ وہ شخص جو بنا دستک دیے اس کے دل کی سلطنت پر بیٹھ چکا تھا، وہ جس کے خواب نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھیں دیکھنے لگی تھیں، وہ جس کے ساتھ کا اس کا دل تمنا ہی ہو چکا تھا، وہ جو اس کے سچے جذبوں کو وقتی انٹرٹینمنٹ کا نام دے کر اس کے عشق کو بے دردی سے ٹھکرا رہا تھا۔ میں سچ میں ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مقابل نے انگلی اٹھا کے اسے بولنے سے باز رکھا۔ پڑھائی پر دھیان دو اور یہ فالتو کی دماغی بات سے نکال دو۔ تمہارے باپ کا دوست ہوں میں، اپنی عزت کو میرے سامنے مت گراؤ۔ سرد لہجے میں کہتے وہ ہوٹل کی طرف بڑھ گئے، مگر وہ تو کئی لمحے وہیں ساکت سی کھڑی رہی۔ آنسو سیلاب کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ شاید ہی کبھی اتنا روئی ہو جتنا آج رات وہ تکیے کو اپنا ہمراز بنائے اپنا حال و دل سنا رہی تھی۔ یہ عشق تم نہ کرنا، یہ روگ ہی لگائے دفن کرے خود ہے، پھر سوگ بھی منائے، عاشقوں کی گلی میں یہ آس بھی لگائے، پھر آس کو بجھائے آگ بھی لگائے۔ اٹھ جائے نا اب۔ نوری اسے کب سے اٹھا رہی تھی جو دنیا جہاں سے بے خبر سونے میں مگن تھی۔ اب وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ نازک لڑکی کل رات ہی اپنی محبت کا سوگ منائے روتے روتے صبح ہی سوئی ہے۔ نوری نیند آ رہی ہے، سونے دو۔ ہلکی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ تکیے میں منہ دے گئی تو نوری نے منہ پھلا کے دادو کو دیکھا۔ چھوڑ دے بچے، آج ہوٹل میں ہم باہر چلتے ہیں۔ دادو آواز میں تھکاوٹ محسوس کیے کہا تو نوری ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اب وہ سب ہوٹل کے باہر کھڑے تھے۔ ایشو کہاں ہے؟ مسز شاہ نے اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے پوچھا۔ بیٹا بہت تھکی ہوئی تھی، ابھی سو رہی ہے، دادو نے رسانیہ سے بتایا، پر اذلان شاہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار آ گئے تھے، جبکہ سمیر چور نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو سب سے بے نیاز کھڑے تھے جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہو یا یہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے کل رات ہوٹل سے باہر اشال کو دیکھا تھا اور اپنے باپ کو ہوٹل کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، پر جب تک وہ اس تک پہنچتا وہ روتے ہوئے اندر جا چکی تھی۔ تب سے لے کر اب تک وہ خود بہت بے چین تھا۔ امی طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ وہ تو اتنی دیر نہیں سوتی۔ گھڑے میں 9 بجے کا وقت دیکھتے انہوں نے دریافت کیا، کیونکہ یہاں آنے کی سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ اشال کو ہی تھی۔ اب اس کی غیر موجودگی میں پریشان ہونا بجا تھا۔ اوفو، طبیعت ٹھیک ہے، سفر کی تھکاوٹ نہیں اتری، اب وہ کچھ آرام کرنا چاہتی ہے۔ چلو بھی سب۔ دادوں کے جھڑکنے پر اب سب نے گاڑی کی راہ لی، پر المیر وجدان خانزادہ اپنے دوست کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ چکے تھے۔ یقیناً وہ اپنی بیٹی کو لے کر بہت پوسیسو تھے۔ اب تو انہیں صحیح معنوں میں اشال پر غصہ آ رہا تھا، جسے اپنی ضد اور بچپنے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ سب کاغان کی وادیوں میں سفر کر رہے تھے، سب اپنے اپنے پارٹنرز میں تھے۔ سمیر بھی مسز شاہ کے پاس بیٹھا لاڈ اٹھوا رہا تھا، کیونکہ اس کی تو بڑی ماما تھیں۔ تبھی اس کی نظر ایک پہاڑی پر اکیلے بیٹھے نوری پر پڑی، جس کے چہرے پر دوری میں ہونے کے باوجود اداسی دیکھی جا سکتی تھی۔ ہے بیوٹیفل! بھاری مردانہ آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا، جو اپنے خیالوں میں مگن سامنے پہاڑ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر سمیر کو دیکھتے وہ دوبارہ سامنے متوجہ ہو گئی، یعنی وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ سمیر نے او کی شکل میں ہونٹوں کو گھمایا۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ انداز اسے بہت کیوٹ لگا۔ وہ اپنی 21 سالہ رنگین زندگی میں بہت سی حسیناؤں سے مل چکا تھا، پر یہ سادہ سی لڑکی اسے بری طرح سے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس سے بات کرے جو اس کی طرف دیکھنے تک کی روادار نہ تھی۔
سو مس نوری، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ اس کے جواب نہ دینے پر وہ وہیں بیٹھے فرینڈلی انداز میں پوچھنے لگا۔ مجھے لڑکوں سے بات کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ سخت لہجے میں وہ اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ سمیر کچھ لمحے تو اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس دیا۔ ارے دیکھیں تو صحیح، آپ کی دوست نہیں آئی ہے، میں بھی اکیلا ہوں، ہم ایک دوسرے کو اچھی کمپنی دے سکتے ہیں۔ سمیر کی آفر پر نوری نے آنکھیں سکیڑے اسے گھورا، پر ایسے کرتے وہ سمیر کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ نوری نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں کہیں نہ کہیں بیزاری کی آمیزش بھی تھی۔ آپ کیوں بھاؤ کھا رہی ہیں؟ سمیر نے بھی اسی انداز میں پوچھا، اس کا انداز دیکھتے کہا جس پر وہ منہ چڑھا کر رہ گئی۔ اس کے بعد سمیر اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا۔ اس کی بیزاری کو نظر انداز کیے وہ اسے پوری کمپنی دے رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ گھومتے پھرتے وہ لوگ شام میں ہوٹل واپس آئے تھے۔ ہوٹل پہنچتے ہی مینیجر نے انہیں بتایا اشال کمرے میں نہیں ہے، بلکہ گھنٹے پہلے ہی ہوٹل سے نکلی تھی اور نکلنے سے پہلے روم کی کیز دے کر گئی تھی کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ اب وہ سب ڈنر کے لیے ہوٹل کے ہی ریسٹورنٹ میں آ چکے تھے، لیکن اب اذلان شاہ کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ وہ کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر گئی تھی پر اب 2 گھنٹے گزرنے کو تھے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ اس کا موبائل بھی روم میں تھا۔ پہلے انہیں فکر نہیں تھی کیونکہ وہ کئی بار مری آ چکی تھی، یہاں کی جگہوں کو جانتی تو تھی، پر کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب بہت فکر مند تھے۔ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے باوجود جب وہ نہ آئی تو وہ تینوں اسے ڈھونڈنے نکل گئے تھے۔ تینوں نے الگ الگ روٹ لیا تھا تاکہ جلدی ڈھونڈ لیا جائے۔ المیر وجدان خانزادہ نے گاڑی میں بیٹھتے وقت اذلان شاہ کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، جس سے وہ اندازہ لگا گئے تھے کہ اذلان شاہ کی جان ہے اس لڑکی میں۔ اشال جو اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے سلائیڈنگ کرنے نکلی تھی، اب فارغ ہو کر واپس ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا موڈ کل کی بنسبت کافی اچھا ہو چکا تھا، پر آدھے راستے میں ہی گاڑی خراب ہو گئی۔ اب وہ پیدل ہی آ رہی تھی جب اسے جنگل سے کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ اس کے قدم خود بخود اس طرف بڑھے تھے۔ وہاں پہنچتے وہاں کا منظر دیکھ اشال کو اپنے رونگٹے کھڑے محسوس ہوئے۔ وہاں دبلے پتلے 2 لڑکے تھے جو بمشکل 21-22 کے ہوں گے، جبکہ نیچے گری چیختی ہوئی بچی بمشکل سے 11 سال کی ہوگی۔ مارشل آرٹ آتا تھا اس لڑکی کو۔ بنا کسی مدد کے اس نے تیزی سے ان دونوں لڑکوں کو پیچھے ہٹایا تھا۔ وہ ان دونوں کا بھرپور مقابلہ کرتے بچے کو بھاگنے کی تلقین کر چکی تھی۔ وہ بچی بھی وہاں سے بھاگ چکی تھی اور وہ لڑکے بھی نڈھال ہوتے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ لڑنے کی وجہ سے اس کی اپنی حالت بگڑ چکی تھی، اسی لیے وہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ لیکن جھٹکا سامنے کھڑے 2 مسٹنڈوں کو دیکھ کر لگا جو للچائی نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ اشال کو گھنسی محسوس ہوئی۔ ہٹو میرے سامنے سے۔ اپنی حالت پر قابو پاتے وہ غصے سے چیخی۔ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی حد درجہ کوشش کی تھی، پر تھی تو لڑکی اور سامنے کھٹے کٹے مرد، رات کے بادل اور نڈھال سی حالت۔ ہا 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 ہا، تجھے کیوں لگتا ہے ہم تجھ جیسی پھلجڑی کو جانے دیں گے؟ ایک آدمی نے انتہائی کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کوئی اور بات ہوتی وہ دونوں ہی اس پر جھپٹے۔ ہٹو! وہ اپنے نازک ہاتھوں سے ان دونوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ ابھی وہ لوگ کچھ کرتے ایک بھاری آواز پر اسے امید کی کرن ملی۔ چھوڑو اس لڑکی کو۔ المیر وجدان خانزادہ کی آنکھیں غصے میں اور دلکش لگتی تھیں اور مقابل کو خطرناک۔ وہ آگے بڑھتے تیزی سے ان دونوں کو پیچھے کر چکا تھا۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اس پر حاوی تھے اب مار کھا رہے تھے۔ سانس۔ اس کی نڈھال آواز سن کر ان کا ہاتھ رکا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے، اسے سہارا دیتے گاڑی تک لائے۔ ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کرتے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی آنکھیں ہلکی ہلکی سی کھلی تھی۔ میرا انہیلر دو، اس نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ اس کا مطلب وہ اس دن جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اسے واقعی سانس لینے میں پرابلمز ہوتی تھیں۔ اب وہ اسے انہیلر کہاں سے دیتے؟ یہاں سے ہوٹل کا راستہ بھی 1 گھنٹے کا تھا، اب بھلا اتنی دیر تک وہ سانس نارمل کیسے کرتی؟ صحیح معنوں میں اسے فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہ بس اسے دیکھ رہے تھے جو سانس لینے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ انہیلر دو۔ آنکھیں کھولتے اس نے ہاتھ آگے کیا۔ سانس کی رفت بالکل ختم سی ہو گئی تھی، انگوری آنکھیں نمی سے بھری تھی، سفید چہرہ تکلیف سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کی حالت یوں بگڑ جائی تھی۔ وہ جو مانگ رہی تھی وہ ان کے پاس نہیں تھا، اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دو پلیز۔
انداز ایسا تھا جیسے وہ سچ میں جان بوجھ کے انہیلر نہ دے رہے ہوں۔ دے دو، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اب وہ رشوت دے رہی تھی، جیسے وہ انہیلر دے دیں گے تو وہ کچھ نہیں کہے گی۔ مطلب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر کل والی بات کا غصہ نکال رہے ہیں، لیکن بے بسی کا عالم یہ تھا کہ وہ چیز ان کی پہنچ سے دور تھی۔ اشال نے آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگا لیا، جیسے ہمت ہار چکی ہو۔ المیر وجدان خانزادہ نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا تھا، پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے وہ اس کے چہرے پر جھکے تھے۔ یہ آخری راستہ نہ ہوتا تو وہ کبھی اسے نہ اپناتے۔ سانسوں کی تیز روی محسوس کرتے اشال نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ نظریں آنکھیں بند کیے خود پر جھکے اس شخص پر گئی تھیں۔ خود کو پرسکون ہوتا دیکھ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ لمحوں کا بڑھتا دورانیہ محسوس کیے اس کی سانسوں کا نارمل مدھم شور دیکھتے وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹے اور بنا اس کی طرف دیکھے دوسری طرف آ کر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے۔ اشال نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا جس کی نظریں روڈ پر تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے نظریں ملانے سے بچ رہے ہوں۔ میسج پر وہ بتا چکے تھے کہ وہ اشال کو لے کر ہوٹل ہی آ رہے ہیں، اسی لیے وہیں لگیج میں وہ سب ویٹ کر رہے تھے۔ ہوٹل پہنچتے ہی انہوں نے گاڑی روکتے گہرا سانس لیا۔ جو بھی ہوا شاہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شرمندہ تھے اپنے دوست سے، جو ان کے لہجے میں بھی واضح تھا۔ بنا اس کی طرف دیکھے بہت سنجیدگی سے کہا تھا انہوں نے، جس پر وہ اسبات میں سر ہلائے فوراً ہی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہوٹل میں انٹر ہوتے ہی اذلان شاہ تیزی سے اس کے پاس آتے اسے خود میں بھیج چکے تھے۔ ایشو میری جان، ٹھیک ہیں آپ؟ بہت پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے نرمی سے استفسار کیا۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت انہیں پریشان کر رہی تھی۔ باقی سب بھی ان کے آس پاس ہی کڑے تھے۔ بابا جانی، وہ جنگل میں بھٹک گئی تھی، گاڑی خراب ہو گئی تھی راستے میں۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی پشت پر کھڑے المیر وجدان خانزادہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ شاید انہیں اعتبار نہیں تھا کہ وہ سچ بات ہی نہ بتا دے، جبکہ اس بے اعتباری پر اشال سر جھٹک کے رہ گئی۔ کیا طریقہ یہ ہے؟ مسز شاہ نے غصے سے پوچھا تو وہ منہ بنائے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ مامز، وہ شٹ اپ بدتمیز لڑکی، صبح سے تم نے اپنے باپ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ صبح ہوٹل میں رک گئی، پھر بنا بتائے چلی گئی، کوئی عقل نام کی چیز ہے یا نہیں؟ اپنے شوہر کو صبح سے پریشان دیکھ اب انہیں اپنی لاپرواہ اولاد پر صحیح معنوں میں غصہ آنے لگا تھا۔ سوری بابا جانی، ایکسٹریملی سوری، ان کے سینے سے لگتے اس نے منمناتے ہوئے کہا، جو اپنی بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ انہیں کہاں برداشت تھا کہ ان کی بیٹی ان کی وجہ سے پریشان ہو۔ کوئی بات نہیں بابا کا بچہ، اور آپ بھی شیزا چپ ہو جائیں، آئے کھانا کھاتے ہیں۔ اشال کو اپنے ساتھ لگاتے وہ بھی بیوی کو چپ رہنے کا حکم دے چکے تھے۔ بیڈ پر لیٹتے ایک بار پھر اس کے دماغ میں جنگل کا پورا منظر گھوم گیا تھا۔ وہ شخص خود سے دور بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ کچھ احساس کے تحت اس نے اپنی نازک انگلیاں ہونٹوں پر رکھی، جہاں اس ساحر شخص کا لمس اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس لمس سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی، جو اسے کسی عاشق جن کی طرح اپنے حصار میں جکڑے ہوئے تھا۔ اسے اپنا احساس دے کر وہ ساحر اسے خود سے دستبردار ہونے کے لیے کہہ رہا تھا، پر محبت کے اس مقام پر آ کر کیا یہ ممکن تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتی؟ نہیں۔ یہ ایک صدا جو اس کے سوال پر اس کے دل نے لگائی تھی۔ اپنے خیالوں میں گھرے وہ بہت دور نکل آئی تھی۔ موبائل میں بجتی رنگ نے اسے حقیقت میں لاپٹخا جہاں وہ نہیں تھے، پر ان کی موجودگی کا احساس تھا۔ بابا جانی کالنگ۔ اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ اس نے فوراً ریسیو کیا۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل کے اوپر والے ٹیرس پر کھڑے تھے۔ سامنے کا منظر بہت خوبصورت اور مکمل تھا۔ برف سے ڈھکے پہاڑ اور خالی اسٹریٹ پر اکا دکا لوگوں کا سفر، اور خاموشی میں گونجتی سانسوں کی پکاریں۔ کیا بات ہے بابا جانی، آپ پریشان ہیں؟ ان کے درمیان حائل خاموشی کی اس کی آواز نے توڑا تھا۔ نہیں بابا کی جان، میں نہیں، آپ پریشان ہیں اور میں جاننا چاہتا ہوں۔ اشال کی طرف مڑتے انہوں نے براہ راست استفسار کیا۔ باپ تھا آخر وہ باپ جس نے ہر خواہش بولنے سے پہلے پوری کی ہو، پھر کیسے ممکن تھا وہ ان پریشان آنکھوں کی پریشانی، اس کے بے چین وجود کی بے چینی محسوس نہ کر پاتے؟ اشال کی آنکھوں میں نمی اتری۔ دل چاہ رہا تھا اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اپنا سارا حال سنا کر پرسکون ہو جائے، بتا دے کہ اس کا دل ایک سراب کا طالب بن بیٹھا ہے، پر نہیں، وہ کس منہ سے اپنے حال بتاتی؟ وہ لاکھ فرینڈلی صحیح، پر تھے تو اس کے باپ ہی نا۔ بابا جانی ریلیکس، مجھے کچھ نہیں ہوا، میری اسائنمنٹ سبمٹ نہیں ہوئی اسی لیے پریشان تھی، پر اب خیر ہو گئی، اب انجوائے کروں گی۔
اس نے ریلیکس ہو کر کہا۔ وہ بھی انہی کی بیٹی تھی۔ جتنا وہ انہیں پریشان کر چکی تھی، اب جب تک وہ خود اپنے مسئلے سارٹ آؤٹ نہ کر لیتی انہیں تنگ نہیں کرنے والی تھی، جبکہ اس کی بات پر اذلان شاہ کے چہرے پر خفگی کے تاثرات ابھرے تھے۔ بچہ، اتنی سی بات تھی، پہلے بتاتی بابا کچھ کر لیتے، پریشان نہ ہوا کرو۔ وہ پیار سے بولے تو وہ فوراً سوری کر گئی۔ اب دونوں اپنے اپنے رومز کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ابھی وہ روم کے سامنے پہنچی جب گیٹ کے پاس کھڑے المیر وجدان خانزادہ کو دیکھ کر چونکی۔ آپ یہاں؟ حیرانی سے استفسار کرنے پر وہ آنکھیں گھمائے اسے گھورنے لگے۔ آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے کہہ رہے ہوں تمہارے آنے کے بعد سکون نصیب نہیں ہوا۔ اشال بھی ان کی آنکھوں کو پڑھتے بے نیازی سے کندھے اچکا گئی۔ کیا بات ہوئی ہے شاہ سے؟ بہت سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ لہجہ واضح کر رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے پریشان ہے۔ شاید انہیں ڈر تھا کہیں اشال جنگل والی بات نہ بتا دے۔ اگر ایسا ہو جاتا بالفرض تو وہ کیا جواب دیتے اپنے دوست کو؟ ان کی فکر دیکھ بے ساختہ اشال کی ہنسی چھوٹ گئی، پر ان کے گھورنے پر بمشکل اپنی ہنسی کو بریک لگایا۔ اوکے، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ۔ مجھے آپ کی عزت کا بہت احساس ہے، اس لیے آپ کا نام کبھی نہیں آئے گا۔ آپ کی یہ دیوانی سارا الزام اپنے سر لے لے گی، اسی لیے بے فکر رہیں۔ اور ہاں، میں بھی کچھ دنوں سے ایسے ہی بے چین اور پریشان ہوں جیسے اس وقت آپ کے وجود میں بے چینی گھلی ہوئی ہے، پر میں آپ کی طرح ظالم نہیں جو آپ کی نیندیں اڑا دوں، راتوں کا چین چھین لوں۔ میں اشال شاہ ہوں، المیر وجدان خانزادہ کی دیوانی۔ میں کہاں آپ کو پریشان دیکھ سکتی ہوں؟ تو آپ شٹ اپ۔ تمہیں روکا نہ جائے تو تم نان اسٹاپ بکواس کرتی جاؤ گی، لمٹس میں رہو۔ درستگی سے کہتے وہ وہاں سے چلے گئے تھے، پر وہ ناراض نہیں ہوئی بلکہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے ٹائم دینے لگی۔ واہ بھائی اشال، ٹائم ڈیوریشن بڑھ گیا بات کرنے کا۔ اب بات ہوئی، پھر ملاقات، پھر پیار تو ہو ہی جائے گا۔ اپنے خیالوں میں وہ بیڈ پر آ کر لیٹی جب چھناکے سے اس کے دماغ میں جنگل کا منظر گھوما۔ المیر وجدان خانزادہ کا آنا، اسے ان آدمیوں سے بچانا، اپنی سانسوں کو ان کی سانسوں سے الجھانا، سانسوں کا تبادلہ، اسے سانسیں دینا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ لیے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آپ صرف میرے ہیں میر، میں آپ کی کھوکھلی مسکراہٹ میں زندگی ڈال دوں گی، آپ کے اندھیروں میں کٹتی زندگی میں روشنی بھر دوں گی۔ مجھے بنایا ہی آپ کے لیے گیا ہے، میں آپ سے دستبردار نہیں ہوں گی بلکہ آپ کو پانے کے لیے ہر حد پار کر جاؤں گی۔ نیند کی وادیوں میں گم ہوتے یہ آخری فیصلہ تھا جو اس نے کیا تھا۔ پرفیکٹ اشال اذلان شاہ، شیشے میں خود کو دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک کلر کی ہائی نیک کے نیچے لائٹ بلو کلر کی جینس تھی، اس پر نائکی کے بلیک جاگرز تھے۔ گردن پر گرے مفلر لپٹا ہوا تھا، سنہرے بالوں کی پونی ٹول میں قید جس کی زلفیں زگ زیگ مینر میں کمل پر جھول رہی تھیں۔ وہ حسین نہیں، حسین تر تھی۔ خوبصورتی اس پر کامل تھی جو اسے وراثت میں ماں سے ملی تھی۔ باپ کے بھی خوبصورت نقش ازبر تھے۔ میک اپ سے پاک کھلکھلاتا چہرہ گلاب کے پھول کی ہی شبیہ پیش کر رہا تھا۔ نوری نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو واقعی کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتی تھی۔ تم میں ہے کیا جو میں زارون عباسی تمہیں چاہوں گا؟ اس ستمگر کے الفاظ یاد آتے ہی نوری کی آنکھیں جھلملائیں۔ اللہ پاک، کاش میں بھی اتنی حسین ہوتی، اس نے دل میں اپنے رب سے شکوہ کیا تھا۔ اللہ پاک، کاش میں بھی اتنی حسین ہوتی، اس نے دل میں اپنے رب سے شکوہ کیا، پر وہ پاگل کہاں جانتی تھی وہ رب کبھی بھی انسان کو اسے نہیں سونپتا جو اس کی ناقدری کرے۔ بہت جلد وہ اتنا عطا کر دیتا کہ اس کا شکوہ اسے خود ہی بے قدر لگتا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ حسین پری جسے چاہتی ہے وہ اسے کتنی بار ٹھکرا چکا ہے، پر یہ تو ازل سے طے ہے، محبوب تو ہوتے ہی ستمگر ہیں۔ کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ اشال کی گنگناہٹ پر نوری چونکی جو اس کے چہرے پر جھولتی کالی لٹوں کو دیکھ سر بکھیر رہی تھی۔ کتنی مسحور کن آواز تھی اس کی، پر جملے پر بے اختیار نوری کے گال لال ہوئے تھے۔ اف نوری، تم مجھ سے اتنا شرماتی ہو، تمہارے میاں نے تھوڑی تعریف کر دی، تم تو گئی کام سے۔ اشال آنکھ ونک کرتے روم سے نکل گئے جبکہ نوری تو دادو کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہیں دادو سوچ رہی تھیں ان کی جھلی پوتی کا کیا ہوگا۔ وہ لوگ آج صبح صبح ناشتے کے بعد نیلم پوائنٹ آئے ہوئے تھے۔ یہ جگہ سیاحت کے لیے بہت مشہور تھی۔ گاڑی کی پارکنگ سڑک کے کارنر پر تھی جس کے نیچے بہت گہرا پہاڑ تھا۔ اسی پارکنگ کے کارنر پر کھردری سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو جھیل تک جانے کا راستہ تھیں۔ بہت سنبھلتے وہ لوگ نیچے تک آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک گائیڈ بھی تھا جو ان کا ڈرائیور بھی تھا۔
یہ ڈرائیور خصوصاً مری کے راستے کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اسلام آباد سے مری جانے کے راستے میں کلر کہار کی اونچی پہاڑیاں آتی ہیں جو اس روڈ کا حصہ ہوتی ہیں۔ ان راستوں پر گاڑی چلانے والے ٹرینڈ ہوتے ہیں کیونکہ حادثات کے بہت خدشات پائے جاتے ہیں۔ جھیل کے ایک طرف صرف پہاڑ ہیں، وہیں دوسری طرف سیاحوں کے لیے ٹینٹ اور چارپائی کا انتظام ہوتا ہے۔ وہ سب بھی ایک مخصوص ٹینٹ مقرر کی انہی میں موجود چارپائیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ بڑے سارے ایک طرف ٹھنڈی ہوا اور پرسکون ماحول سے لطف اٹھا رہے تھے، وہیں سمیر مختلف پتھروں پر بیٹھے اپنی فوٹوگرافیز بنوا رہا تھا۔ اشال اور نوری جھیل والی سائڈ پر پاؤں ڈال کر بیٹھی تھیں۔ اس پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے۔ جھیل کی گہرائی شروعات میں 20 کلومیٹر اور آگے 180 کلومیٹر ہے، اسی لیے یہاں احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ ہلکی دھوپ میں بھی یہاں کا پانی برفیلا ہوتا ہے کیونکہ ایوبیا سے گرنے والی برف اسی جھیل میں بہتی ہے۔ وہاں ان سب سے لو فش بہت انجوائے کیا، پھر ایک خوبصورت سفر گزار کر وہ لوگ واپسی کی راہ لے چکے تھے۔ راستے میں رک کر انہوں نے سڑکوں پر بھی پکچرز لی تھیں۔ ان سڑکوں کو بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ سڑک کی دونوں سائڈز پر ریلنگز موجود تھی جن کے نیچے گہری کھائی تھی اور اس کھائی میں بڑے بڑے بادلوں سے ڈھکے پہاڑ جلوہ گر تھے۔ ہر چیز خوبصورتی میں اپنی مثال تھی، وہ لوگ کچھ بھی مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شام ہونے سے پہلے وہ سب ہوٹل واپس آ چکے تھے۔ پھر ہلکی رات کے سائے میں سمیر کی آفر پر وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلے تھے۔ شاپنگ پر جانے سے پہلے وہ تینوں نتھیا گلی گئے تھے۔ نتھیا گلی کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن ان پہاڑوں پر بندروں کا قیام ہے، اور یہی بندر نیچے آ کر سیاحوں کو بھی سالوں سے لطف اندوز کر رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے کارنرز کا مزہ لیا تھا، ساتھ بندروں کے ساتھ سیلفی بھی لیں۔ واپسی پر وہ لوگ مارکیٹ کی طرف ہوئے۔ یہاں ویرائٹیز میں اسٹریٹ فوڈز کے کورٹ تھے جس کا ان لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ کاش میں یہاں آپ کے ساتھ ہوتی۔ ہر چیز سے لطف اندوز ہوتے اشال کے دل میں اس خیال نے جنم لیا تو وہ کچھ لمحے اداسی کی نظر ہوئے، پھر دل نے کرن دی تھی کہ ایک دن ایسا بھی ضرور ہوگا۔ پسند کرتے ہو میری دوست کو؟ اشال کے براہ راست سوال پر سمیر ہڑبڑاتے اپنی نظر سامنے سے ہٹا چکا تھا، جہاں وہ معصوم سب سے بے نیاز جھمکے پسند کر رہی تھی۔ اشال کافی ٹائم سے اس کی دلچسپی محسوس کر چکی تھی، اب نوری کی غیر موجودگی میں پوچھ ہی بیٹھی، یہ ٹائم پاس؟ سمیر کی خاموشی پر اس نے سوال کو طول دیا جو اس کی بات پر اب ماتھے پر بل ڈالے اسے گھور رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کمال کا بے نیاز انداز تھا۔ سمیر پیچو تاب کھا کر ہے کیا؟ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، سمیر نے دانت پیستے لفظ بلفظ کہا۔ وہ بھی ایسی لڑکی نہیں ہے۔ جواب دو بدو حاضر ہوا، مسیریس ہوں سے لے کر۔ آپ کے لہجے میں غصے کا عنصر تھا، گو کہ اشال کی بات اسے پسند نہ آئی ہو۔ اس کی بات پر اشال کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ آگاہ کرو اسے اپنی پسند تھے، حکم دیتا شاہانہ انداز۔ سمیر دانت پیس کے رہ گیا۔ وہ لڑکوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ جلا بھنا افسوس سے بھرپور لہجے میں جواب آیا تھا۔ اس کی بات پر اشال کے کہکوں کا فوارہ چھوٹا۔ سمیر نے خود کو کوسا تھا اشال کو یہ بات بتانے پر۔ وہ جھٹکے سے سمیر کی طرف گھومی۔ محبوب کے دربار میں ٹھکرائے جانا شرط ہے، اگر محبت سچی ہے تو ثابت قدم رہنا۔ آج غلامی کرو گے، کل دل کی سلطنت کا تخت بھی ملے گا۔ آنکھوں میں جنون لیے اپنی بات کہتے مقابل کو وہ دوبارہ سخت ساکت کر چکی تھی۔ آج ان کے سفر کا آخری دن تھا۔ رات کو انہوں نے واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ آج ناشتے کے بعد وہ ہوٹل سے لیو لینے والے تھے۔ ابھی اذلان شاہ اور المیر وجدان خانزادہ پر ہی اختتامی فارمیلٹیز پوری کر رہے تھے جب سمیر کوریڈور میں دادی اور اپنی بڑی ماما کے بیچ بیٹھا انہیں کمپنی دے رہا تھا۔ سامنے دوسرے صوفے پر اشال اور نوری بیٹھے تھے۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ ایک لڑکی ہی اداسی آواز نے ان کی توجہ کھینچی جو ایک آدمی کے سامنے بیٹھی منہ بنائے بولی۔ اس لڑکی کی عمر 22-23 کے قریب ہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک لڑکا کھڑا تھا جو اس کا اداس چہرہ دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ ارے جانم چھوڑو، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بکواس باتیں ہیں، ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ نہیں ہوتا، کم آن۔ وہ اسے بہلائے وہاں سے اٹھا لے گیا۔ کیا آپ ایسٹروناٹ ہیں؟ اشال نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، جس پر سامنے بیٹھا خوش شکل جوان اسبات میں سر ہلا گیا۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتی تیزی سے اپنے صوفے سے اٹھے اس آدمی کے برابر رکھے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ساتھ بیٹھی نوری تو سر پر ہاتھ مار کے رہ گئی، جبکہ مسز شاہ نے سامنے سے آتے اذلان شاہ کو شعلہ برساتی نظروں سے دیکھا۔ وہ جو مسکراتے ہوئے آئے تھے بیگم کے بدلے تاثرات سے پریشان ہوئے، جبکہ ان کی حالت پر باقی تینوں نے مسکراہٹ دبائی۔ تو رک کیوں گیا؟ ڈر رہا ہے کیا؟ المیر وجدان خانزادہ نے لہجے میں حیرت سموئے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں ڈروں گا؟ وہ انکاری ہوئے خود کو نارمل کرتے آگے کی طرف آ گئے تھے۔ ایشو کہاں ہے؟ اور یہ سوال مسز شاہ نے اذلان شاہ کو خوخار نظروں سے گھورا۔ یہ آپ مجھے ڈرا کیوں رہی ہیں؟
ماتھے پر شکنوں کو نارمل کرتے بمشکل پوچھا، آپ اپنی بیٹی کو سنبھال کیوں نہیں دیکھے؟ عمر کے اس حصے میں یہ حرکتیں زیب دیتی ہیں۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں اشال بہت ہی خوشی سے اس شخص کو اپنے ہاتھ دکھا رہی تھی۔ نہیں تو کیا عمر کے حصے میں وہ بچوں کو پالے گی؟ صحیح ہے بھائی، یہ عمر ہی موج مستی کی ہے، کرنے دے اسے۔ اذلان شاہ کی بات پر مسز شاہ رخ پھیر گئیں، کیونکہ اشال کے معاملے میں وہ کچھ بھی کہہ نہیں تھیں، وہ اپنا جواز ہی پیش کرتے۔ اب تو دادوں نے بھی کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ شاہ حویلی میں رہتی تھیں جہاں عورتوں کو سب سے تمیز لحاظ سکھایا جاتا تھا، وہاں جہاں لڑکیوں کی آزادی سے واقف نہیں ہوتی، لیکن اذلان شاہ نے اشال پر ایسے کو اصول لاگو نہیں کیا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، ایک ہی نعمت تھی جو ملی بھی منتوں سے تھی۔ پھر قسمت کا کھیل ہی ایسا ہوا، دوبارہ ان پر کوئی رحمت نہ آئی، اسی لیے وہ اور خاص ہو گئی تھی۔ وہ دنیا اس کی قدموں میں رکھ دینا چاہتے تھے، شاید ہی ایسی کوئی بات ہو جو اس نے مانگی ہو اور وہ نہ دے۔ مسز شاہ بھی چاہتی تھی ان کی بیٹی مضبوط ہو اور کمزور نہ ہو، لیکن وہ ماں تھیں، فکر مند تھیں اس کے مستقبل کے لیے۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی ہمہ وقت تیز اور معصوم ہے۔ انہیں ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کے شوہر ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور لڑکیوں کے نصیب ان کے والدین نہیں لکھتے۔ بس یہی چیز انہیں خوف دلاتی تھی کہ اگر کچھ ایسا ویسا ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ اذلان شاہ کو اس کی خواہشات پوری کرنا اسے باغی بنا رہا تھا، اسی لیے وہ اسے ٹوکتی تھی۔ المیر وجدان خان زادہ اپنی جگہ حیران تھے۔ وہ اتنے براڈ مائنڈیڈ تو نہیں تھے جتنا وہ اشال کے معاملے میں انہیں محسوس کرتے تھے۔ میرا ہاتھ دیکھیں۔ اس نے اپنا سفید مرمری ہاتھ سامنے کیا تو مقابل بیٹھا شخص آنکھوں پر چشمہ لگائے دیکھنے لگا۔ بہت پرسکون رہی ہے اب تک کی زندگی، پر پریشانیاں اب آئیں گی۔ راستے میں اتنے پتھر ہیں، چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اشال کی ساری ایکسائٹمنٹ ہوا ہوئی تھی، خوبصورت آنکھیں اداس سی ہوئیں۔ بس چپ ہو جاؤ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اذلان شاہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سر میں وہی کہہ رہا ہوں جو لکیروں اور ستاروں کی تحریر بتا رہی۔ وہ آدمی سنجیدہ سا ہوتے گویا ہوا۔ ہاتھوں کی لکیریں بدل جاتی ہیں اور بے وقوف ہیں لوگ وہ جو ایسی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ بھلا خدا کے کاموں میں چھپی حکمت عملی ہم معمولی انسان کیسے سمجھتے ہیں؟ اور ایک بات، جب ہم مستقبل نہیں بدل سکتے تو پہلے سے جان کر بے چین ہونے کا کیا فائدہ؟ المیر وجدان خانزادہ نے اپنی ساحر آواز میں بات ختم کی، یا یوں کہہ لیں اپنی رائے دی تھی، پر اشال کے چہرے کی اداسی منٹوں میں اڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی پراسرار چمک سمیر کو کھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یو آر رائٹ، لیو اٹ۔ وہ بھی ہاتھوں کو جھاڑتے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا موڈ بحال ہوتا دیکھ اذلان شاہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ان کے وہاں سے نکلتے ہی اس شخص کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، پر ہوگا یہی جو میں نے کہا ہے۔ وہ اپنی طے میں سرشار سا مسکرایا۔ ہوٹل سے نکلتے ان لوگوں نے لفٹ چیئر کی رائڈ لی تھی، پھر وہاں سے ایک ڈھابے میں رک کر لنچ کیا اور واپسی کی راہ لی تھی۔ ہم بور ہو رہے ہیں، کچھ کھیلتے ہیں۔ سمیر کے مشورے پر اشال نے نوری کو ساتھ لیتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ واپسی پر دادو اور مسز شاہ پیچھے بیٹھی تھیں، جبکہ اشال اور نوری سمیر کے پیچھے سیٹ پر تھے، اسی لیے بنا جدوجہد وہ بھی پیچھے مڑ گیا۔ اذلان شاہ تھوڑی اسکینس کی وجہ سے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، پیچھے دادو اور مسز شاہ باتوں میں مصروف تھیں۔ المیر وجدان خانزادہ مکمل طور پر موبائل میں غرق تھے۔ وہ دراصل آفس کی کچھ ضروری ای میل چیک کر رہے تھے، اسی لیے ان کا سارا دھیان کام پر تھا۔ چلو کوئی زبردستی غزل سناؤ۔ اشال کی بات پر سمیر نے ہاں میں سر ہلایا اور نامحسوس انداز میں نوری کی طرف رخ کیا، جس پر وہ باہر کی طرف رخ موڑ گئی۔ حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے؟ بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے؟ بتاؤ، جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بنا سوچے خسارے کی تجارت کون کرتا ہے؟ ہمیں ہی غلط فہمی تھی کسی کے واسطے، ورنہ زمانے کے رواجوں سے بغاوت کون کرتا ہے؟ خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے۔ ارے جی بھر کے تڑپاؤ، شکایت کون کرتا ہے؟ کسی کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا ضروری ہے، مگر اس دور میں ہمدم یہ زحمت کون کرتا ہے؟ اس نے لفظ بلفظ اس دلربا کو دیکھ کر کہا تھا جو اب بھی اسے دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ اس کے لفظوں یا نظروں سے انجان تھی، پر انجان بن رہی تھی۔ واہ کمال بھائی! اشال کی تعریف کرنے پر اس نے سر خم کر کے داد وصول کی، جبکہ اشال کی ہوٹنگ پر نوری نے سمیر کو کڑے تیوروں سے گھورا، جس پر وہ کندھے اچکا دیا۔ وہ تو شکر تھا تھکاوٹ کے باعث دادو اور مسز شاہ بیک سیٹ سے ٹیک لگائے سو چکی تھیں، ورنہ کتنی شرمندگی ہوتی وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ یور ٹرن، سمیر نے اشال سے کہا۔ آنکھوں سے اس لیے میری لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی۔
اشال کے پہلے شعر ٹائپ کرتے المیر وجدان خانزادہ کے ہاتھ رکے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے گھومے اور اسے دیکھنے لگے جو ہیزل آنکھوں میں سرخی ڈبائے انہیں نشیلی نینوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ سمیر اور نوری سیٹ سے ٹیک لگائے شیشے سے آتی ٹھنڈی ہوا اور اس کے لفظوں کو اپنے دل میں اترتے محسوس کر رہے تھے۔ اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی۔ اشعار ہی نہیں، اس کا لہجہ بھی درد کی چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ چاہ کے بھی دوبارہ کام کی طرف متوجہ نہ ہو پائے۔ اشال بھی تو بس یکٹک اس خوبصورت مگر مخصوص شخص کو دیکھ رہ گئی، ایک لمحے کے لیے اس نے نظریں نہ ہٹائی تھی، نہ گھنی پلکوں کی جالر جھپکائی، شاید مقابل کے مڑ جانے کا ڈر تھا یا سحر کے ٹوٹ جانے کا خوف تھا۔ مانگے تو اگر جا بھی تو ہنس کے تجھے دے دوں، تیری کوئی بات ٹالی بھی تو نہیں جاتی۔ اس شعر پر اس نے المیر وجدان خانزادہ کی دلکش و فریب سحر کر دینے والی پچ بلیک آئیز میں تمسخ اور ابھرتے محسوس کیا، جسے نظر انداز کرتے اس نے غزل جاری رکھی کیونکہ وہ جانتی تھی مقابل اس کی سوچ سے زیادہ ستمگر ثابت ہوگا۔ آئے کوئی آ کے یہ در سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی۔ یہ وہ شعر تھا جس نے مقابل کی ساحر آنکھوں میں غم کی ایک تحریر لکھی تھی جسے وہ بخوبی پڑھ رہی تھی، پر چہرے پر وہ جان لیوا مسکراہٹ تھی جو اشال شاہ کو زیر کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، ہر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی۔ اشال شاہ کی آنکھوں میں چیلنج کے ساتھ درد دل ابھرا تھا، وہیں ان ساحرانہ آنکھوں میں داستان غم کے ساتھ واضح وارننگ تھی جس پر اشال کے سرخ یابوتی لبوں کی تراش پھیلی، مطلب کچھ سمجھتا بھی نہیں وہ شخص، پھر حق بھی جتایا جاتا تھا۔ ایک خوبصورت بات تھی جو تھی وہ یہ کہ نشیلے نینوں کی ساحرانہ آبگینوں سے گفتگو لمبی ہوتی جا رہی تھی، پر رابطے کے لیے لمحے بھی تو منقطع نہیں ہوا تھا۔ ہم جان سے جائیں گے تبھی کوئی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ واو امیزنگ، وسیشہ، اف کیا لکھا ہے۔ ہوش میں آتے ہی سامی نے تعریفی کلمات کہنے شروع کر دیے تھے، جبکہ اس کی پرجوش آواز پر وہ لمحوں کا سحر ٹوٹ چکا تھا۔ المیر وجدان خواجہ تیزی سے آگے کی طرف گھوم گئے، کچھ لمحے خود کو سنبھالتے وہ دوبارہ سے موبائل میں لگ چکے تھے۔ واقعی کمال۔ نوری نے بھی مسکرا کے کہا، آپ بھی کچھ سنائیں۔ نوری کے بولنے پر سمیر نے فوراً سے ہی مخاطب کیا، مجھے کچھ نہیں آتا۔ وہ بیزاری سے بولی، بس 2 لائنز۔ اشال کے اتنے پیار سے بولنے پر وہ منع نہ کر پائی۔ ایک ذرا سا غم دوراں کا حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ نوری کے شعر پر جہاں اشال مسکرائی وہیں سمیر چہرہ پھیر گیا، کیونکہ یہ جملہ اس نے گہرے خیالوں میں ڈوب کے کہا تھا، جو اشال نے تو نہیں پر سمیر نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، پر اگر کسی اور سے محبت ہے تو اشال کو تو پتہ ہوتا، پھر اشال اسے کیوں موقع دے رہی تھی؟ کچھ تو چھپا ہوا تھا اور وہی ڈھونڈنا ضروری تھا۔ گھر پہنچتے ہی سب اپنے کمرے میں چلے گئے، تھکاوٹ کے باعث سب کو آرام کی شدت سے ضرورت تھی۔ بہت خوش ہوں میں، زندگی برباد ہو گئی ہے میری بھی، وہ عورت شدت سے چیخی۔ آواز نیچی رکھو۔ مقابل اس سے زیادہ تیز آواز میں غرایا تھا، تمیز سے بات کرو مجھ سے، میں شائنہ غفار ہوں۔ اس عورت کے بولنے پر فرحان حیدر کا کہکا گونجا، ہا ہا ہا، اب آئی نا اوقات میں، سن لو یہی اوقات ہے تمہاری، شائنہ غفار ہو تم، گندے چھوٹے سے محلے میں رہنے والی غریب سی محلوں میں رہنے کے خواب دیکھنے والی لڑکی۔ اس کا ماضی یاد کرتا وہ تمسخر اڑاتا ہنسا، تمہیں اسی غریب عورت سے محبت ہوئی تھی؟ شائنہ نے دانت پیس کے عرف برف کہا تھا۔ فرحان حیدر نے نظریں گھمائی، حقارت سے اس کے وجود کو دیکھا۔ کس نے کہا تم سے کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا، تم جیسی مڈل کلاس لڑکی میرا سٹینڈرڈ نہیں، تمہارا سٹینڈرڈ تمہارا اسٹیٹس صرف اس ایک شخص سے تھا جسے تم نے چھوڑا، ایک وہی پاگل تھا جو تم جیسی سے محبت کر بیٹھا۔ تم نے بھی صحیح زندگی کا سبق دیا اس بیچارے کو۔ اس شخص کی حالت یاد کرتے فرحان حیدر پھر سے ہنسا، یو نو واٹ، تم میرے لیے 1 نائٹ اسٹینڈ سے کچھ زیادہ نہیں تھی، پر جس کی تم بیوی تھی اس وقت میں اسے نیچا دکھانے کے لیے تمہیں قریب آیا تھا، پر تم تو جیسے تیار بیٹھی تھی کیسے میری باہوں میں بکھر گئی، کیریکٹر لیس۔ اس پر آخری نظر ڈالتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے شائنہ خود کو کوس رہی تھی۔ افسوس تو یہ تھا کہ ٹھوکر کھانے کے بعد بھی عقل نہیں آئی تھی۔ ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ رب کی خاص عنایت ہوتی ہے جو مخصوص لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔